السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست عثمان خان، اور جیسا آپ سب دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 دنوں سے جس طرح پارلیمان کے اندر تقاریر ہو رہی ہے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بطور اپوزیشن لیڈر مقرر کیا تھا اور ان سے بڑی امیدیں ظاہر کی جا رہی تھی کہ یہ ایوان کے اندر حکومت کو بھرپور ٹف ٹائم دیں گے۔ گزشتہ روز بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جو بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ تحریک انصاف نے حسب معمول حسب روایت مختصر سا احتجاج کیا اور بیٹھ گئے۔ یہ آج کا ان کا احتجاج تھا، مگر یقین کریں میں ایک طویل عرصے سے پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کی صورتحال کو دیکھ رہا ہوں۔ گزشتہ روز جو پارلیمان کے اندر سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی اور آج پھر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے تقریر کی، یقین کریں پورا ایوان خاموشی سے ان کی تقریر سنتا رہا، اور جیسے ہی اجلاس ختم ہوا تحریک انصاف کے اپنے اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر پر بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور محمود خان اچکزئی سے متعلق بات کر رہے تھے کہ یہ گفتگو اپوزیشن لیڈر کی بنتی تھی اور انہیں چاہیے تھے یہ گفتگو کرتے۔ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز کھل کر حکومت کو للکارا۔ گزشتہ روز پر میں بعد میں آؤں گا، آج کی بات کرتا ہوں۔ آج جو مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی کر دی ہے نا، یہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایوان کے اندر جو 18 سال سے کم عمر شادی کا قانون اور بل منظور ہوا اس کو مسترد کرتے ہوئے ایوان کے اندر یہ چیلنج دیا ہے حکومت کو کہ میں 18 سال سے کم عمر کی شادیاں کرواؤں گا اور حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرے، حکومت جس حد تک جا سکتی ہے وہ جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسلام، آئین اور شریعت کے خلاف کسی قانون سازی کو میں نہیں مانتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی حکومت سے یہ کہا کہ آپ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل بھیجیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق اس بل کو منظور کروائیں، مگر نہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل بل نہیں بھیجتے اور اسلامی قوانین اپنی مرضی سے منظور کرواتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کھل کر وہ شادیاں بھی کروائیں گے اور جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ یہ تو انہوں نے ایوان کے اندر بات کی۔ ایوان سے باہر جب وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے، چیمبر میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ اس سے بھی خطرناک تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر کوئی عالم دین 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں کرے گا، نکاح نہیں پڑھائے گا، وہ لوگ میرے پاس ہے اور میں خود ان کا نکاح پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا حکومت کیا کرتی ہے۔ آج جو جس اگریسو انداز سے مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی اور بڑے مدلل انداز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آج آپ کو بتاؤں، مولانا فضل الرحمان نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جب ایٹمی دھماکے ہو رہے تھے اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے کہا میں نون لیگ کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتے، ایٹمی دھماکوں کے وقت بھی ان میں ہمت نہیں تھی کہ یہ ایٹمی دھماکے کر سکیں۔ ہم نے ان کو کہا تھا تب بھی کہ ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں اور آپ کریں دھماکے۔ مولانا فضل الرحمان نے 2014 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جب تحریک انصاف نے ڈی چوک پر دھرنا دیا ہوا تھا تو انہوں نے تو استعفے تیار کر رکھے تھے، تب بھی ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ استعفے نہ دیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج یہ واضح کیا ہے کہ نون لیگ کو ہر محاذ پر ہم نے سپورٹ کیا ہے، مگر یہ اگر اس طرح کی قانون سازیاں کریں گے تو اس کو کسی صورت ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان نے آج یہ بھی واضح کر دیا کہ عمران خان یعنی تحریک انصاف کی حکومت میں جب ہم ان کے خلاف تھے، جن جن چیزوں پر ہمارے ان کے ساتھ اختلافات تھے، اب نون لیگ کے ساتھ اختلافات ان سے بھی بڑھ کر ہے، ان سے 2 گنا زیادہ اختلافات ہمارے نون لیگ کے اوپر ہے اور یہ اس طرح کی قانون سازیاں نہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کیا کہ اگر یہ اس طرح کی قانون سازیاں کریں گے تو ہر فورم کے اوپر ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ گزشتہ روز کی طرف میں آتا ہوں۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے غزہ اور جو پیس بورڈ بنایا گیا اس پر بھی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا جن سے متعلق آپ بورڈ بنا رہے ہیں، جب آپ ان سے نہیں پوچھ رہے، جب جن سے جس شخص کو عالمی عدالت انصاف نے دہشت گرد قرار دیا، آپ اس نیتن یاہو کو بھی اس بورڈ کا حصہ بنا رہے ہیں اور پھر ٹرمپ کو آپ اس بورڈ کا سربراہ بنا رہے ہیں، تو یہ کس طرح کا بورڈ ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے اس پر بھی کھل کر آج بولا اور خوب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے وہ ایک یوم سیاہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ جو 2 دنوں میں تقریر کی ہے وہ حکومتی حلقوں میں بھی خوب زیر بحث ہے اور اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی زیر بحث ہے، اور ان کی تقریر کو لے کر تمام اراکین جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو سراہ بھی رہے ہیں، خصوصاً جو غزہ کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، اس کو بھی سراہ رہے ہیں۔ تو 2 دن مولانا فضل الرحمان نے ایوان کے اندر خوب اننگز کھیلی۔ گزشتہ روز بھی جب مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی تو اسپیکر نے جو ہے وہ اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا، اور آج بھی مولانا فضل الرحمان نے مشترکہ اجلاس کے اختتام پر گفتگو کی۔
جس کے بعد مشترکہ اجلاس کو بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کے حوالے سے وہ کوئی اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں، مگر یہ 2 دنوں کی جو ان کی تقریر ہے نا، اور ایک اور چیز، جو قومی اسمبلی کا یوٹیوب اور جو فیس بک چینل ہے وہ بھی گزشتہ 3 دنوں سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا سرور ڈاؤن ہے۔ بھائی یہ کون سا یوٹیوب اور فیس بک کا کون سا سرور ہوتا ہے جو ڈاؤن ہے اور صرف قومی اسمبلی کا ڈاؤن ہے؟ یعنی مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کا تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر ہے وہ لائیو نشر نہیں ہوئی، تو اتنا ڈرتی ہے حکومت اور جو کہا جا رہا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے آج کچھ اداروں سے متعلق بھی بات کی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ 2 دنوں کی جو ان کی تقاریر اور ان کی گفتگو ہے یہ یقیناً جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور تمام حلقوں میں اس پر جو ہے وہ بحث بھی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ وہ صورتحال تھی، آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کر سکوں۔ انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دے، اللہ نے کے بعد۔